السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس کا حج کرے، اور جو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اس آیت سے حج کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جس عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مالدار بنایا ہو کہ وہ مکہ مکرمہ تک اپنے مال سے جا کر آ سکے تو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ حج فرض ہو جانے کے بعد جتنا جلد ہو سکے ادا کر لے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر حج فرض ہو جانے کے بعد حج ادا نہ کر سکی تو مرنے سے پہلے وصیت کر جانا ضروری ہے کہ میری طرف سے میرے مال سے حج کرا دینا۔ اور وصیت کے بعد وارثوں پر وصیت کرنے والی کی طرف سے حج بدل کرانا ضروری ہوگا۔ اگر وصیت نہ کرے گی تو حج کے چھوڑنے کی گنہگار ہوگی۔ عورت کو اکیلی حج کا سفر کرنا جائز نہیں، چاہے بوڑھی کیوں نہ ہو۔ کسی ایسے شخص کا ساتھ ہونا ضروری ہے جو دیندار ہونے کے ساتھ محرم بھی ہو، یا شوہر ساتھ ہو۔ بغیر محرم یا شوہر کے سفر نہیں کر سکتی۔ محرم یا شوہر کے لیے جانے کا خرچ بھی عورت پر ضروری ہے۔ اگر عورت کے پاس صرف اتنا مال ہے جس سے خود تو حج کر سکتی ہے، البتہ محرم کا خرچ نہیں دے سکتی، تو خود اکیلی حج کرنے نہ جائے۔ جب وارثوں کو وصیت کر جائے کہ اس کی طرف سے اس کے مال سے حج کرا دے۔